وہ مجھے پکارے گا، میں اس کی سنوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے جلال بخشوں گا، میں اسے ایام کی درازی سے مطمئن کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، آپ سب کو آج کی اس پاک عبادت میں خوش آمدید۔ آج ہم سال کے دوران روزوں کے پہلے اتوار کی پاک لتوریہ میں شرکت کرتے ہیں اور خداوند کے گھر میں آ کر اپنی زندگیوں کو یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون سے سیر کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم سنتے ہیں کہ خدا نے بڑی محبت کے ساتھ سب کچھ خلق کیا اور خدا نے سب سے آخر میں بڑی محبت کے ساتھ انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنایا۔ خدا حضرت آدم اور حوا کو اعلیٰ رتبہ عطا کرتا ہے، لیکن جب ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ گناہ میں گر جاتے ہیں اور باغ عدن سے نکال دیے جاتے ہیں۔ دوسری تلاوت رومیوں کے نام خط سے لی گئی ہے، جس میں مقدس پولس رسول پہلے آدم اور دوسرے آدم میں موازنہ کرتے ہیں، اور انجیل مقدس میں ہم یسوع مسیح کی آزمائش اور یسوع کی ان آزمائشوں پر فتح یابی کو دیکھتے ہیں۔ شیطان 3 بار یسوع کو آزماتا ہے اور یسوع آزمائشوں پر غالب آتا ہے۔ ہم بھی میرے عزیزوں انسان ہوتے ہوئے بہت بار آزمائشوں میں گرتے ہیں اور زندگی میں ناکام رہتے ہیں، تو آئیں خدا یسوع مسیح پر کامل بھروسہ رکھیں اور آزمائشوں پر قابو پا کر ہمیشہ یسوع کے قریب رہیں اور بہت سی برکات اور فضائل پائیں اور اس کے سچے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ عبادت کے آغاز میں خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں اور خداوند سے معافی مانگیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اس نفرت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
سروں کو جھکاتے ہیں دعا مانگیں۔ اے قادر آسمانی باپ، عنایت کر کے ہم ان 40 دنوں کے سالانہ عبادت کو اپنی روحانی تبدیلی کا نشان مانتے ہوئے مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بعد کا علم حاصل کریں اور لائق زندگی سے اس کا پھل ظاہر کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ سب تشریف رکھیں، خداوند کے پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ تحقیق اور ہمارے پہلے والدین کا گناہ۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 7 آیت سے 9 آیت سے، تیسرے باب پہلی آیت سے 7 آیت تک۔ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا اس میں رکھا۔ اور خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوش نما اور کھانے کے لیے لذیذہ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت، اور سانپ زمین کے سب جانوروں سے جنہیں خدا بنا چکا تھا۔ مکار تھا، اس نے عورت سے کہا، کیا در حقیقت خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل ہم کھاتے تو ہیں، مگر جو درخت باغ کے درمیان ہے خدا نے صرف اس کی بابت حکم دیا کہ پھل نہ کھانا اور نہ چھونا اور نہ ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوش نما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے دیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، اور دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور اپنی اریانی محسوس کر کے انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی لیا اور اپنے لیے لوگیاں بنائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سننے جان پر خدا کی برکت ہو۔
کی کثرت فضل کی افراد کا باعث ہوئی۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 5واں باب 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ اے بھائیو، جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب سے موت نے، اور اسی طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم موت نے آدم سے لے کر موسیٰ تک ان پر بھی سلطنت کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی مانند گناہ نہ کیا، جو آنے والے کی مثل تھا، مگر یہ نہیں کہ جس قدر خطا ہے اسی قدر نعمت ہے، کیونکہ جب ایک ہی کے خطا کے سبب سے بتھیرے مر گئے تو ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا فضل اور فضل سے نعمت بتھیروں پر کتنی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور جیسا ایک کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، نعمت کا ویسا ہی حال نہیں، کیونکہ اکیلے کے گناہ کے سبب سے عذاب کا فتویٰ ہوا، مگر صادق ٹھہرنے کے لیے خطاؤں کی کثرت فضل کا باعث ہوئی۔ کیونکہ جب ایک ہی کے خطا کے سبب سے موت نے اسی ایک ہی کے وسیلہ سے سلطنت کی ہے، تو جو لوگ فضل اور صداقت کی نعمت افراد سے پاتے ہیں، وہ ایک ہی کے یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے حیات میں کتنی زیادہ سلطنت کریں گے۔ بس جیسا کہ ایک ہی کی خطا کے سبب سے سب آدمی عذاب کا فتویٰ ہوا، ویسا ہی ایک ہی کی صداقت کے سبب سے سب آدمیوں نے صادق ٹھہر کر حیات حاصل کی، کیونکہ جیسے ایک کی نافرمانی سے بہت سے گناہگار ٹھہرے، ویسے ہی ایک ہی کی فرمانبرداری سے بہت سے صادق ٹھہریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا 4واں باب پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا تو آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا
اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر فرشتہ اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ پڑھنے سے پہلے تھوڑے آگے ہو جائیں مہربانی سے، تاکہ اور بھی کچھ لوگ آپ کی وجہ سے عبادت کا حصہ بن جائیں۔ تھوڑی سی مدد کر دیں ایک دوسرے کو۔ روزوں کے دوران آج پہلا اتوار ہے، ہم خداوند کے حضور آج خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، اور آج ہمیں بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے آزمائش پر کیسے قابو پانا ہے۔ آزمائش ہماری زندگی میں کیسے آتی ہے اور آزمائش پر قابو پانے کے لیے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ایک نوجوان جوڑا شادی شدہ زندگی کا آغاز کرتے ہوئے اپنے لیے ایک بڑا سا گھر بناتے ہیں۔ گھر بنانے کے بعد اپنی تمام چیزیں خریدنے کے بعد دونوں میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم اچھا سا گھر بنا چکے ہیں، لیکن اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں خریدیں، سو بہتر ہے ہم کفایت شاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیزوں کو خریدیں اور وہی چیزیں خریدیں گے جو ہم گھر کے لیے ضروری ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی فیصلہ کرنے کے بعد ایک دن بازار جاتے ہیں۔ بڑے سے مارٹ میں جا کر خاوند کچھ اپنی چیزیں خریدنے کے لیے بیوی سے علیحدہ ہوا ہے اور بیوی ایک طرف سے کچھ اپنے لیے چیزیں خرید رہی ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد جب اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہونے کے بعد جب خاوند کی نظر اس کے شاپر پر ایک پڑتی ہے جس میں بہت کچھ اس نے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک سوٹ خوبصورت سا نظر آ رہا ہے، تو بھاگ کر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کو سوٹ والا شاپر جو ہے اسے پکڑتا ہے اور سوٹ کی قیمت دیکھتا ہے تو قیمت دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ فضول خرچی نہیں ہم کر سکتے، تو میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ جب بھی ایسا وقت آئے، ایسی آزمائش آئے تو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا جب میں وہ سوٹ ٹرائی کر کے پہن رہی تھی تو جب میں نے پہنا تو مجھے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے آزمائش آ رہی تھی کہ میں یہ سوٹ خریدوں، اور میں شیطان سے اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی تھی اے شیطان مجھ سے دور ہو، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ اور جانتے ہو وہ جب مجھ سے دور جا رہا تھا تو اس نے مجھے دور کھڑے ہو کر کہا آپ پیچھے سے بھی بڑی اچھی لگ رہی ہو، اس لیے پھر میں نے سوٹ ہی خرید لیا۔ سو شیطان ہمیں کئی بار ایسے طریقے اور ایسی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات اس نے بتانی ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی ٹریکشن دے دے کہ ہم وہ کام کر جائیں، اور اس لیے آزمائش کی وہ چمک، آزمائش کے وہ الفاظ، آزمائش کی وہ باتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان باتوں کو لے کر ہم اکثر گر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے آزمائش ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے،
سو آزمائش جو نیگیٹو بھی ہوتی ہے پازیٹیو بھی ہوتی ہے، کبھی یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، کبھی خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ سو پہلے تو اس بات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے، آزمائش سب پر آ سکتی ہے، آزمائش میں سب گر سکتے ہیں، آزمائش پر قابو پانا سب کی ذمہ داری ہے، اور آزمائش کا سامنا سب کو ہے۔ اور کبھی کبھار یہ جب خدا کی طرف سے آتی ہے تو اس کا خوبصورت واقعہ ایوب نبی ہے ہمارے سے۔ شیطان کہتا ہے میں زمین پر ہو کے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ایوب بہت اچھا ہے، اے خداوند اگر مجھے موقع دے دے تو میں اس کو آزماتا ہوں اور وہ تجھے چھوڑ دے گا۔ تو خداوند کہتا ہے ایوب میرا بندہ بڑا نیک ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس لیے جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، ہاں اس کی جان کو تو نہیں لے سکتا ہے، اتنا اسے نہ آزمانا کہ وہ جان سے چلا جائے، تو اس لیے جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ایوب نبی کی کتاب پڑھنا شروع کریں تو پہلی کچھ آیات میں ہی اتنی تباہی ہوئی ہے، اس کے مویشی چلے جاتے ہیں، اس کے کھیت چھین لیے جاتے ہیں، اس کے بچے پارٹی کر رہے ہیں ان پہ چھت گر جاتا ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اور دنوں میں کیا چند گھنٹوں کے اندر اندر اتنی تباہی، اور آخر میں اس کا دوست اس کے مخالف، اس کی اپنی بیوی اس کے مخالف ہو جاتی ہے، اس کے اپنے جسم پر کیڑے پڑ جاتے ہیں، بیماریاں گھیرتی ہیں، لیکن اس کے ذہن میں جو بات ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ ہر نقصان کے بعد، ہر نقصان کی خبر کے بعد وہ ایک ہی بات کہتا ہے، تو نے دیا، تو نے لیا۔ ہمیں نقصان ہو جائے تو ہم تیرا نام مبارک کی بجائے اس نام کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نقصان ہو جائے ہم نقصان کرنے والے کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے اگر آزمائش ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی وفاداری اس بات کا ایک بڑا خوبصورت نمونہ اور ثبوت ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ پر بھی آزمائشیں تھیں، اور پھر وہ بیابانوں میں بھاگ جاتا ہے، آزمائشیں تھیں، شاید فرعون مجھے قتل کروا دے گا، کوئی اور مصری مجھے جس کا میں نے قتل کیا ہے کوئی الزام لگا دے گا، میں بھاگ جاؤں گا، کیا کروں گا؟ اور بیابانوں میں چراتے چراتے جب تک جلتی جاڑی کا واقعہ نظر نہیں آتا ہے، جب تک اپنے آپ میں وہ قوت نہیں پاتا ہے، تب تک آگے نہیں بڑھتا ہے۔ پھر ابراہیم کے لیے بھی احسان نہیں تھا اپنا گھر چھوڑنا، ماں باپ، آبا و اجداد، اپنی زمین، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ سو کچھ آزمائشیں، کچھ وعدے، کچھ آنے والے وقت کی برکتیں جو خداوند کے حضور ہمارے لیے ہیں، ان پر ہمیں خداوند کے حضور کاربند رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور وفادار رہنا ہے۔ لیکن جو آزمائشیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں ان پر ہمیں توجہ کرنی ہے، ان میں ہمیں ثابت کرنی دکھانی ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ آزمائشیں ہر زندگی پر آتی ہیں، لیکن کبھی یہ نہ بھولیں کہ میری زندگی میں اتنی آزمائشیں آ جائیں گی کہ میں مر جاؤں گا۔ آزمائشوں کی وجہ سے خدا نے مرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، یہ جان لینے تک سے روکا ہوا ہے۔ اور مقدس پالوس رسول اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تمہاری برداشت سے زیادہ تمہیں نہیں آزماتا ہوں۔ اگر تم میں سخت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو خدا اتنا آزماتا بھی نہیں، لیکن خدا ضرور ہمارے سامنے یہ موقع رکھتا ہے کہ اگر آزمائش آئے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں خدا میں رہنا ہے اور خدا میں زندگی گزارنی ہے۔ کس طرح سے ہم خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں؟ سو آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یاد کریں پچھلے اتوار کی وہ بات جو خط لکھا گیا تھا، اس میں بتایا گیا شیطان ہمیں کس طرح سے بے وقوف بنا دیتا ہے، کس طرح سے ہمیں الو بنا دیتا ہے، کس طرح سے ہماری زندگی میں ہمیں ایسے نیچ پر کھڑا کر دیتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اور اس نے جس طرح سے آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہے، آج اس کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں یسوع مسیح کو بیابان میں بھیج دیا گیا۔ بیابان جو ویران جگہ ہے،
جہاں درخت نہیں ہے، جہاں پہاڑ ہی پہاڑ، شاید ریگستان ہی ریگستان، جہاں زندگی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی ہے، جہاں پر جڑی بوٹیاں بہت کم نظر آتی ہیں اور زندگی کے کوئی اثار نظر نہیں آتے ہیں، شاید ریت کے ریگستان ہے اور دور دور تک زندگی کی کوئی بشارت نہیں ہے، خدا ان کو کہاں بھیج دیا گیا؟ بیابان میں. اور بیابان میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس سخت وقت کا مقابلہ کیا جائے. اور روزوں کے یہ ایام ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی بیابان کا تجربہ کریں. اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو اتنے لوگ ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی سڑکیں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، ہم بیابان میں کیسے جائیں؟ ہم بیابان کا کیسے تجربہ کریں؟ اسی تجربے کو محسوس کرنے کے لیے بیابان کا یہ تجربہ کرنا سب کے لیے بڑا ضروری ہے. اور وہ بیابان کا تجربہ کیسے کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم میں سے بہت سارے ایسے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ کہہ کے تھک جاتے ہیں یہ 3 ٹائم کی روٹی نہیں کھاتا ہے، یہ روٹی نہیں کھاتی ہے. یا کچھ ایسے ہمارے بزرگ جو صبح گھر سے روٹی کھا کر جاتے ہیں اور شام کو آ کر واپس گھر پہ روٹی کھاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح کے ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور دوپہر کا چھوڑ کر شام کا کھانا کھاتے ہیں. ان کی زندگی کی یہ روٹین بن گئی ہے، یا کام کی نوعیت ایسی ہے، یا پیسے نہیں ہیں، یا تجربہ کچھ ایسا زندگی کا ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے، یا گھر کے حالات ایسے ہیں. تو یہ ان کی زندگی کا ایک روٹین کا کام ہے کہ وہ صبح روٹی کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد شام کو روٹی کھاتے ہیں. لیکن اگر انہی لوگوں کو کہا جائے آپ روزہ رکھ لو، صبح روٹی ملے گی شام کو ملے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑی بھوک لگ جائے گی، پھر پیاس بھی بڑی لگے گی. پھر وہ جو ہر روز کام کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے دل میں سوچیں گے میں کیسے روزہ رکھوں، حالانکہ ہر روز ایسے کر رہے ہیں، صبح کھاتے ہیں شام کو کھاتے ہیں. لیکن خدا کے لیے یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنا شروع کرو گے شیطان آئے گا، یاد دلائے گا اور اپنی آزمائش آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ محسوس کرو گے یہ کام تو مجھے کرنا ہی بھول گیا، میں تو کرنا ہی کرنا ہے. سو جب بھی ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہم کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم دعا ریگولر پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا تو ہمیں سر درد شروع ہو جائے گا، یا آنکھیں درد شروع ہو جائیں گی، یا کوئی نہ کوئی اور پریشانی لگ جائے گی، یا ہمیں ویسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے جب دعا شروع ہوتی ہے. سو شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا ہے. تو اس لیے روزوں کے ایام میں سب سے پہلے اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کام کے لیے ہمیں کہا جائے وہ کام کرنا ہے. اب اپنی زندگی کو بیابان کیسے بنانا ہے؟ اپنی زندگی کو بیابان کیسے بنانا ہے؟ میں نے کہا بیابان میں زندگی نہیں ہوتی ہے، پھل نہیں ہوتے ہیں، درخت نہیں ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ویرانہ کیسے بنانا ہے؟ میری جیب میں پیسے ہیں، میری پاکٹ کے اندر منی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے. یہ ویرانہ ہے. میں سب کچھ لے سکتا ہوں، میں خرید سکتا ہوں، میں ہر ایک چیز خرید سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں غربت کی زندگی گزاروں. اور اسی لیے بتایا گیا جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی میں رکھ. ضروری نہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو بتایا جائے، اور اس لیے بتایا گیا اپنا منہ نہ بگاڑو تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں. بتایا جیسے زندگی گزارتے ہو ویسے ہی گزارو. تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اور اس پوشیدگی کا تجربہ، اس تنہائی کا تجربہ، اس بیابان کا تجربہ ہمیں خداوند کے ساتھ جوڑتا ہے. اور وہ روح کی ہدایت سے بیابان میں گیا. روح کی ہدایت سے. کبھی کبھی جب روح کی بات ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ بدروح کو سوچتے ہیں، روح کو نہیں سوچتے. جب یسوع کو روح سے لے جایا گیا تو بدروح لے کر نہیں گئی ہے. یہ وہی روح ہے جو بپتسمہ کے موقع پر اسے نظر آئی تھی. یہ وہی روح ہے جب یہ کبوتر کی شکل میں نظر آئی تو آواز کیا آئی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب. سو اسی روح سے خداوند کے حضور یہ آگے بڑھا اور خداوند کے حضور اس بات کا تجربہ کیا. مقدس امبروس
اس بات کا اعلان کرتا ہے، جو کوئی روح سے جاتا ہے، جو کہ روح سے بیابان کا تجربہ کرتا ہے، جو کہ روح سے روزے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ برکت پاتا ہے۔ تو یسوع مسیح خداوند کے حضور روح سے بیابان میں لے جایا گیا، اور اس کے بعد مقدس ونسنٹ اعلان کرتا ہے کہ جو خدا کے روح سے بھرپور ہے، جو خدا کے روح میں ہے، وہ خدا کی روح کی بھرپوری سے کبھی بھی شیطان سے شکست نہیں کھائے گا، وہ فتح مند رہے گا۔ جو خدا کے روح میں ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے خدا کے روح میں ہو کر کام کرنا خدا کے حضور کامیابی کی نشانی ہے، اور ہو نہیں سکتا تھا۔ یسوع مسیح روح سے معمور ہو کر بیابان میں آیا ہے، اور بیابان میں جب روح سے آیا ہے تو کبھی شیطان کے چنگل میں آ جائے گا، کبھی بھی اس شیطان سے ہار جائے، نہیں ہو نہیں سکتا۔ سو پہلی ضمانت جو خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، جس کا بار بار اعلان کیا گیا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اس کا بھی تسلی ایک طرف، اور اس کے بعد وہ خدا کے روح سے بھرپور ہو کر آیا ہے، یہ بھی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور پھر خدا کے حضور وہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سو آج کی 3 آزمائشیں، روٹیوں کی آزمائش، اور اس کے بعد گرانے کی کہ تو یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا لے، اور پھر اس کے بعد سجدہ کر لے، میری عبادت کر لے، پرستش کر لے، مجھے سجدہ کر لے، اور پھر شان و شوکت لے لے، سارا کچھ لے لے۔ ان آزمائشوں کو جن کو ہم بچپن سے سن رہے ہیں، ان تینوں آزمائشوں کا تعلق آج کی پہلی تلاوت سے جڑا ہوا ہے۔ تینوں آزمائشوں کا تعلق خداوند کے حضور آج کی پہلی تلاوت جو کہ تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے، اس کتاب میں بڑے واضح طریقے سے بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا شیطان اور عورت کی گفتگو، ہوا کی گفتگو جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، درخت کھانے میں اچھا ہے۔ درخت کیا ہے؟ اونچی بولے درخت پلیز۔ درخت کھانے میں، اور شیطان پہلا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تجھے بھوک لگی ہے تو ان پتھروں کو کہہ دے کہ یہ، سو یہاں بھی کھانے کی بات ہے۔ درخت کھانے میں اچھا ہے، اور وہاں پتھروں کو کہہ کہ وہ روٹی بن جائے۔ اس کے بعد دیکھنے میں خوشنما ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، اور وہ جو شان و شوکت دکھا رہا تھا، دیکھو میری شان و شوکت، دیکھو یہ ساری سلطنت، دیکھو یہ سب کچھ جو یسوع کو دکھا رہا ہے، اور ہمیں بھی ہر روز یہی کچھ دکھایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ خرید لو، وہ خرید لو، ایسا کر لو، بڑا بنا دو، چھوٹا کر لو، اور چیزیں ماڈرن خرید لو، اور اس کے بعد بڑی مہنگی سے مہنگی چیز، اور اس کے بعد ڈیجیٹل چیزیں، اور بہت کچھ ہے۔ یہ شان و شوکت ہمیں ہر روز دکھائی جاتی ہے، اور عورت کو بھی دکھایا جا رہا ہے، بار بار اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے، دیکھنے میں وہ خوشنما ہے، خوشنما ہے۔ اور اس لیے کیا کرو، عشق کو حاصل کرنے کے لیے تم اس آزمائش میں گر جاؤ، اور پھر یسوع کہتا ہے تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، مجھے ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال۔ اور یہ آزمائشیں ہر روز ہم پر آتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری آزمائش جس میں عقل کی بات کی گئی ہے، دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے۔ عقل کہاں سے ملے گی؟ اور بتایا گیا تم نیک اور بد کی پہچان کرنے والے ہو جاؤ گے۔ ہاں، تم خدا ہو جاؤ گے، اور اگر تم مجھے سجدہ کرو گے یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ اور پھر خدا کے حضور اس بات پر غور کرو، سو خداوند کے حضور یہ تینوں آزمائشیں اور باغ عدن کا واقعہ ایک ساتھ جڑ کر انسان کو بتاتا ہے۔ ہمیشہ سے انسان انہی آزمائشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کبھی روٹی کے پیچھے، کبھی شان و شوکت کے پیچھے، اور کبھی اپنی عقل، میرے جتنا عقل کوئی نہیں ہے کسی کے پاس، اور انہی تینوں چیزوں کے پیچھے بھاگ کر ہر روز یہی آزمائش ہے ہم پر،
یہی چیز ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی کے پیچھے ہم بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں. اور خداوند بتاتا ہے، آج ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. غور کرو، دنیا میں گناہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن خدا اپنے رحم سے اس سے بڑھ کر فضل دینا چاہتا ہے تاکہ لوگ گناہ کو چھوڑیں اور فضل حاصل کریں. اور پہلے آدم کی وجہ سے دنیا میں گناہ آیا، لیکن دوسرے آدم کے وسیلہ سے دنیا میں برکتیں آئی ہیں. پہلے آدم کی وجہ سے موت آئی ہے، دوسرے کے وسیلہ سے زندگی آئی ہے. اور اس لیے سوچ کو بدلو، آزمائشوں کا مقابلہ کرو اور شیطان کو چھوڑو، یسوع کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو. لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم کیسے ہیں، اس کے لیے ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. اور اس بات کا تجربہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند میں بڑھیں، خداوند میں مضبوط ہوں اور خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں. بھروسہ ہونا چاہیے خدا پر، اور اس بھروسے میں قائم رہنا چاہیے. ایک دفعہ جنگ لگ گئی، اور جنگ میں جو مقابلے میں آنے والی فوج کا ایک گروپ تھا، وہ سامنے والی فوج کی ایسے ان کے سامنے آ گیا کہ انہیں سارے کے سارے لوگ نظر آ گئے. تو انہوں نے آگے سے گولیاں کی بچھاڑ کی، اور تقریباً سارے کے سارا جو ان کا گروہ تھا وہ سارے کے سارے زخمی ہو گئے. ایک اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہاں سے وہ بھاگا، اور اس کے پیچھے جو گولیاں چلانے والے تھے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اور وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا لوں. اور یہ پیچھے کرنے والے بھی بھاگتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے. آگے چل کر اس نے دیکھا کہ بہت سارے مورچے ہیں، ان میں سے وہ ایک مورچے کے اندر داخل ہو کر چھپ جاتا ہے. اور جیسے ہی اس مورچے کے اندر داخل ہوتا ہے تو زور زور سے اپنے دل میں دعا کرنا شروع ہو جاتا ہے، خدا مجھے بچا، خدا مجھے بچا. اور ایک طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، یہاں ہی ڈھونڈو، یہ اتنے مورچے ہیں، کسی نہ کسی مورچے کے اندر ہی ہوگا، وہ ڈھونڈو اس کو. اور ان کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو بتا دیا اسی طرح وہ بھاگا تھا، ہم نے اس کو خود بھاگتے دیکھا ہے اور آج اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ اندر سے دعا کرتا جا رہا ہے، خدا آج مجھے بچا لے، آج مجھے بچا. اتنی دیر میں دیکھتا ہے ایک مکڑی آ کر، جہاں سے وہ غار میں داخل ہوا تھا وہاں پر آ کر بیٹھی ہے. اور مکڑی کو دیکھ کر وہ ڈرتا بھی، اور مکڑی آ کر جالا بننا شروع کر دیا وہاں اس کے غار کے حصے کے سامنے. وہ اپنے جالے سے اس غار کا منہ بند کرنا شروع کر دیا. تو کہتا ہے خدایا اچھا ہے، تم بھیجا بھی ہے تو ایک مکڑی کو بھیجا ہے، اس کے جالے کی کیا مضبوطی ہے، 1 منٹ سے پہلے ایک تنکا لو اور یہ ٹوٹ جائے گا اور میرا دشمن مجھے پکڑ کر مار دے گا. اے خدا مجھے بچا لے، اے خدا مجھے بچا لے. اور ادھر سے آوازیں آتی ہیں، ادھر ہی کہیں چھپا ہوگا، یہیں پہ ہے وہ، اس کو پکڑو اور اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، آج مار کے جائیں گے اس کو. سو وہ ہر ایک غار کو چیک کرتے ہیں، اور جب مکڑی والے غار کے سامنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس غار کے آگے تو جالا لگا ہوا ہے. اس میں تو اگر داخل ہوتا تو یہ ٹوٹ جانا تھا، تو یہ تو پہلے ہی جالا لگا ہوا ہے، یہاں پہ تو وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس طرح اس کو چیک کیے بغیر ہی وہ واپس چلے گئے. تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے خدا اگر بچانا چاہے تو ایک مکڑی کے جال جو کہ بہت ہی ہلکا ہے اس سے بھی بچا سکتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ایسا نہیں ہوتا. ہم شیطان کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ہم برے سے برا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جتنا مرضی نقصان ہو جائے پھر نقصان پورا کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. خدا بہت برکت دیتا ہے جب ہم آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ آزمائشیں ہر زندگی پر آتی ہیں. غور کرنا ہے، ہر زندگی پر آتی ہیں. اور ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنا اور پھر ان سے باہر نکلنا، یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے. لیکن اگر ہم اس کا مقابلہ کر کے باہر نہیں نکلتے ہیں پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں.
آزمائشوں کا ذکر کرنا چاہیں گے تو وہ بہت ساری ہیں. ہر زندگی کی علیحدہ مثالیں ہیں, ہر ایک زندگی کی علیحدہ ضرورتیں ہیں, ہر زندگی کی مختلف قسم کی خواہشیں ہیں. جتنے ہم بیٹھے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے منصوبے بنا کے بیٹھا ہے اور بہت ساری آزمائشیں ہمارے لیے تیار بیٹھی ہیں. لیکن ہمیں کیسے فیصلہ کرنا ہے, ہمیں کیسے ان سے باہر نکلنا ہے, ہمیں کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے, یہ بات ہمیں سیکھنی ہے. عام طور سے آج کے دور میں, موجودہ دور میں کہتے ہیں دانتوں کے جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے مہنگے ہو گئے, اور چھوٹے چھوٹے دانتوں کے کام اتنے مہنگے ہیں. کہتے ہیں آج ڈاکٹر جو ہیں جتنی مشینیں نکل آئی ہیں, اتنی مشینیں نکل آئی ہیں کہ بغیر درد کیے ہوئے دانتوں کی ساری بیماریوں کا علاج وہ کر سکتے ہیں. مشکل سے مشکل کام, مشکل سے مشکل آپریشن جو دانت کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں. اتنی عقل اور اتنی مشینری دے رہی ہے. لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں اتنی مشینری, اتنی عقل, اتنا تجربہ اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سب کو یہ بتاتے ہیں ہر روز دانت صاف کرنے سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں ہے. جو ہر روز دانت صاف کرتے ہیں انہیں شاید نہ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے, نہ انہیں دانتوں کی بیماری لگتی ہے, نہ انہیں کوئی دانتوں کی تکلیف ہوتی ہے. لیکن پرابلم لوگ دانت بھی صاف اچھے طریقے سے نہیں کرتے ہیں. سو دنیا میں جتنی مرضی آزمائشیں آ جائیں, دنیا میں شیطان جتنا مرضی ایکٹیو ہو جائے, دنیا میں بڑی سے بڑی آزمائش انسان کے سامنے کھڑی ہو, دو ہی چیزیں ہیں جو اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ہمارا سہارا بنتی ہیں. وہ کیا ہے؟ دعا اور کلام. جو دعا اور کلام میں قائم رہتا ہے, صرف یہی وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں ہر مصیبت سے آزاد کر دیتے ہیں. یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. اور روزوں کے ایام میں کہا جاتا ہے روزے رکھو, دعا کرو, کلام پڑھو, خیرات کرو. خدا کے حضور وہ طریقے بتائے جاتے ہیں ہمیں کلیسیا کی طرف سے, ہمیں کس طرح سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس لیے آج خدا اپنے کلام سے ہمیں آزمائشوں پر کا مقابلہ اور آزمائشوں پر قابو پانے کا فضل عطا کرتا ہے. سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہمیشہ ہر روز ہماری مدد کرے گا, اور ہر روز وہ ہم سے چاہتا ہے ہم بھی کوشش کریں. ہر روز وہ چاہتا ہے ہم روزے رکھیں, ہر روز وہ چاہتا ہے ہم دعا کریں, ہر روز وہ چاہتا ہے ہم روحانی ترقی کریں, ہر روز وہ چاہتا ہے کلام اور عبادت اور پاک روزی, خدا سے میل ملاپ اور خدا میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. دعا اسی صورت میں پائیدار بنتی ہے جب ہم اس کا اثر کسی اور کے سامنے بھی ظاہر کرتے ہیں. سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں, اس نے ہم سب کو برکت دی ہے اور یہ فضل دیا ہے کہ ہم اس میں مضبوط رہ کر اس کے نام کو جلال دیں. خدا آپ سب کو برکت دے اور یہ روزوں کا موسم سب کے لیے بابرکت موسم رہے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ. اور اس مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے اور اس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, ہماری مریم سے پیدا ہوا, اس نے پینتوس پینتوس کے دکھ اٹھایا, مسلط ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, برزخ اترا, اس روز مردوں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا کا قدرت باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, وہاں سے زندوں کو دلانے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیسیا, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی, جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. دعا مانگے پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے کہ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالامال کرے, خداوند انہیں اچھی صحت دے, اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی ساری قوموں تک پہنچائے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں آج کے دن, آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہم سب نے سنا, کہ خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے, تاکہ ہم آزمائشوں پر ثابت قدم آ کر خداوند اپنے خدا سے بہت ساری برکات پانے والے بنے. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں.
دعا کریں تمام خاندانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں شکیب کھوکھر, سلیمان طفیل, سہیل طفیل, عرفان طفیل, عامر طفیل, ساجد گل, شوکت مسیح, الیاس کھوکھر, اسد بٹی, یاسر ولیم کے لیے کہ خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو اپنی حضوری میں قبول کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے. تمام بیمار لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. خاص دعا کرتے ہیں سیمول مسیح کے لیے, شریفہ بی بی, یونس بٹی, پرویز مسیح, دانیال مسیح, سمینہ عدیل کے لیے جو بیمار ہیں کہ خدا انہیں صحت یابی اور تندرستی عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. تمام مرحومین کو یاد کرتے ہیں. خاص طور پر دعا کرتے ہیں انور کھوکھر کے لیے, سردار مسیح, طفیل لال, بابو گلزار اینتھنی, مریم گلزار, جاوید اقبال, مریم جاوید, خرم جاوید, اقبال شاہین, جوزف گلزار, شکیل گلزار, اقبال بی بی, حمیدہ بی بی, جاوید اقبال, شہناز اور ایزل کے لیے کہ خدا ان تمام مرحومین کی بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے. تمام بے اولادوں کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان تمام بے اولادوں کو اولاد جیسی برکت عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے. خدا مجھ سے دعا بھی کرتے ہیں چرچ کے تعمیری کام کے لیے کہ خدا اس چرچ کو بنانے میں, اسے مکمل کرنے میں ہم سب کی بڑی رہنمائی کرے اور خدا ہم سب کو یہ فضل عطا کرے تاکہ ہم خداوند کے اس گھر کو بنانے میں اپنے ہدیے نذرانے, اپنی شکر گزاریاں پیش کریں تاکہ خداوند کا گھر تعمیر ہو اور ہم سب مل کر خداوند کی شکر گزاری کر سکیں. عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. اپنے ملک پاکستان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو اپنی پناہ میں لے, ہمارے حکمرانوں کو عقل, فہم, حکمت اور دانائی سے نوازے تاکہ ملک ترقی کرے, ہر طرح کے مشکلات سے نکلے تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کریں. خداوند ہمارے نوجوانوں کو برکت دے تاکہ وہ محنت کرنا سیکھیں اور زندگی میں مضبوط ہوں اور اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا حقیقت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. سب تشریف رکھیں. غیر کے ساتھ مل کر نذرانے کا گیت گائیں گے. اپنی شکر گزاریاں, ہدیے, نذرانے خدا کی نظر کریں.
قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی سادگی سے افادی کے منظور فرمائے۔ مہربان خداوند خدا، ہم مقبولیت کے ان دنوں کی قابل تعظیم رسمیں اس قربانی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بخش دے کہ ہم اس کے موافق مناسب طور پر اپنے آپ کو تبدیل کریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ خداوند اپنے خدا کا شکر کریں، یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے 40 روزے رکھ کر اس دینی رواج کی بنیاد ڈالی اور پرانے مخالف یعنی شیطان کی آزمائشوں پر فتح پا کر ہمیں ورگلانے والی بدیوں کا مقابلہ کرنا سکھایا، تاکہ ہم پاک دلوں کے ساتھ پاشکا کا وید منا کر دائمی پاشکا میں شرکت حاصل کریں۔ اس لیے ہم فرشتوں اور مقدسوں کے گروہ کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند اشکو کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم والا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ عالم والا پر ہوشانہ۔ مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، اس سبب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ ہماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ اپنے خالی ہاتھ یسوع کے سامنے کھولتے ہیں اور اسی دعا میں شریک ہوتے ہیں جو ہم سب کو سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات صحیح ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس اپنے قرض دار کو بخش دے تو ہمارے قرض ہم بخش ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ بادشاہت قدرت و جلال بے شک ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش تیری مرضی کے مطابق ہے۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئیے اس سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرط لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے تو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے تو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے تو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں اسلام کی ہدایت کر۔ اے خدا یسوع مسیح تجھ سے دعا کرتے ہیں، خوش یہ فتویٰ یا سزا کا باعث ہے، رحمت کے مطابق ہے جسم اور کی حفاظت کریں۔ عزیز و یہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرا لیکن اس کہہ کے میری شفا پائے گی، اسی کا بدن اور خون میں بے شک کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔